بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ صدر محترم، علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز طلباء، آج کے اس عظیم الشان اجلاس کا بنیادی مقصد ہے تحفظ ختم نبوت اور رد فتنہ شکیلیت۔ انشاءاللہ ہمارے دو مہمان جو تشریف لائے ہیں باہر سے، اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے ان مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں اور ان کی باتیں سنیں۔ بس چند ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں کہ 2-3 سال پہلے یہ خبر لگی کہ دلی میں شکیل ابن حنیف نام کا ایک آدمی ہے اور وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور تعجب اس بات پر ہوا کہ بتانے والوں نے یہ بتایا کہ مئو کے پڑھنے والے لڑکے جو دلی میں پڑھتے ہیں اس میں کئی ایک لڑکے اس سے متاثر ہیں۔ نام بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جو لڑکا متاثر تھا ان کے باپ نے خود مجھ سے بتایا، انعام بھائی بھیلی بازار کے ہیں، ان کے 2 لڑکے اس فتنے سے متاثر تھے اور انہیں بےحد دکھ تھا۔ بڑی انہوں نے کوشش کی، ایک لڑکا الگ ہو گیا، مگر ایک لڑکا انعام صاحب کا اب بھی اس آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں خبر لگی کہ رگھوناتھ پورے کا ماسٹر صاحب کا ایک لڑکا ہے، وہ بھی اس فتنے سے متاثر ہے۔ دومن پورہ کے ایک لڑکے کے بارے میں بھی خبر لگی، اور آج مولانا شاہ عالم صاحب نے بتایا کہ سورج پور جو گھوسی کے قریب میں ایک گاؤں ہے، وہاں کا بھی ایک لڑکا متاثر ہے، نجوہ سرائے کے پاس لڑکے متاثر ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت زیادہ چونکانے والی بات ہے کہ مئو اور مئو کے اطراف جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں اور بڑی تعداد میں علماء ہیں، ہمارے لڑکے گمراہی کا شکار ہوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ لیکن آپ حضرات کو ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت شکیل ابن حنیف کے فتنے کا جو لڑکے شکار بن رہے ہیں، یہ وہی لڑکے ہیں جنہوں نے مدرسوں میں نہیں پڑھا۔ ادھر کچھ دنوں سے ہمارے مئو کا یا اطراف کا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کو اونچا آفیسر بنائیں، اور اونچا آفیسر بنانے کے چکر میں شروع سے ڈال دیتے ہیں کانوینٹ اسکولوں میں، جہاں ان کی بنیادی دینی تعلیم نہیں ہوتی۔ آپ حضرات کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ مئو کا بہت مشہور اسکول ہے فاطمہ کانوینٹ، وہاں مسلمانوں کے بچے بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، وہاں کے ایک استاد سے میں نے پوچھا، آپ وہاں پڑھاتے ہیں تو جو مسلمان لڑکے پڑھتے ہیں ان کے جمعے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بہت دھیمے انداز میں کہا کہ جمعہ تو ہم لوگ بھی بہت مشکل سے پڑھ پاتے ہیں، مطلب ہے کہ لڑکوں کے جمعہ پڑھنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ فاطمہ کانوینٹ میں جو مسلمان لڑکے سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں، وہ جمعہ نہیں پڑھتے، ان کے جمعہ پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے اداروں میں جن کا مقصد ہے عیسائیت کو فروغ دینا، اسلام کے عقیدے کو بگاڑنا، مسلمانوں کے بچوں میں تثلیث کا عقیدہ پیدا کرنا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 کا مجموعہ ہے، ایسے اداروں کا بنیادی مقصد ہے۔ تو جو مسلمان اپنے لڑکوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کے دین کے بنیادی عقائد کی فکر کرنا ضروری ہے، ورنہ لڑکا انجینئر ہو چاہے ڈاکٹر ہو، میدان معاشر میں جب پکڑا جائے گا تو وہ اپنے باپ کا گریبان بھی پکڑے گا اور کہے گا کہ میرے باپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم تو ضرور دلائی، مگر اس نے مجھے دین کے بنیادی عقیدے سکھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ ہمارے مئو میں بہت سارے انجینئر ڈاکٹر ہیں جو پہلے مدرسوں میں پڑھ کر کے انجینئرنگ کی لائن میں گئے، ڈاکٹری کی لائن میں گئے۔ ایسے ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی تعداد کم نہیں ہے۔ مدرسوں میں جو بنیادی تعلیم ہوتی تھی، خاص طور پر عقیدے کی تعلیم، مفتی کفایت اللہ صاحب کی مشہور کتاب طالب الاسلام کے 4 حصے،
انہیں پڑھ کے لڑکوں کے دماغ میں جو بنیادی عقیدے بیٹھ جاتے تھے وہ زندگی بھر باقی رہتے تھے۔ اس لیے میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے جو لڑکے بڑی تعداد میں کانوینٹ اسکولوں میں شروع سے پڑھ رہے ہیں، ان کے ماں باپ اور گھر کے لوگ اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح کی فکر ضرور کریں، اس لیے کہ شکیل ابن حنیف جیسے لوگ ایسے ہی بچوں کو شکار بنا رہے ہیں۔ شکیل ابن حنیف دربھنگا میں عثمان پور میں پیدا ہوا، شکیل نام ہے، باپ کا اس کے نام حنیف ہے، اور وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اور خاص بات اس سے تعلق رکھنے والوں نے بتایا یا اس کے بارے میں جانکاری رکھنے والوں نے بتایا کہ وہ انگریزی پڑھنے والے لڑکوں کا شکار کرتا ہے، انہیں کتابیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم پڑھے لکھے لوگ ہو، علماء کے پاس جانے کی اور علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب لو، تم خود پڑھو، خود فیصلہ کرو۔ اور ظاہر ہے کہ دین اتنا سستا نہیں ہے، قرآن و حدیث کی باتیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ وہ لڑکے جنہوں نے دین نہ پڑھا ہو کتاب پڑھ کے خود فیصلہ کر سکیں۔ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، لیکن حقیقت میں ابھی آپ سنیں گے مولانا شاہ عالم صاحب سے، مولانا ارشد صاحب سے، موقع ہوتا تو ہم لوگ بھی بتاتے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کے جو دلائل پیش کرتا ہے وہ بالکل جھوٹ ہیں۔ بھی مولانا عبداللہ صاحب نے بتایا کہ مہدی، امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، اور بہقی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور مسلم شریف میں بہت ساری روایتیں ہیں امام مہدی کے بارے میں۔ ان روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس زمانے میں دجال آئے گا امام مہدی اسی دور میں پیدا ہوں گے، اور امام مہدی دجال کا پیچھا کریں گے، دجال کو قتل نہیں کریں گے۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فلسطین کا ایک شہر ہے باب لد دوڑاتے دوڑاتے پائیں گے اور دجال کو باب لد میں قتل کریں گے۔ تو اس لیے حضرت امام مہدی کی جو علامات صحیح روایتوں میں وارد ہیں، شکیل ابن حنیف میں اس میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی، وہ 100% جھوٹا دعوے دار ہے۔ دلی میں تھا، دلی سے بھگایا گیا، اورنگ آباد میں اس نے اپنا ایک ڈیرا بنایا ہے، اور بہت ہی گویا سادہ لو بچوں کا شکار کرتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، اور اس کے خلاف مسلمانوں میں جگہ جگہ وہ آج کل تحریکیں چل رہی ہیں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ مگر بنیادی بات یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح اسلامی عقیدہ سکھائیں، اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان رابطہ منقطع نہ ہو، عوام علماء کی باتیں سنیں، اپنے علماء پر اعتماد کریں، اور صحیح علماء سے باتیں پوچھیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ اور علماء کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اس طرح کے فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے جمعہ وغیرہ میں مختلف موقع پر احادیث میں جو صحیح باتیں موجود ہیں، مضبوط باتیں، جمعے میں موقع موقع سے لوگوں کو سنائیں، تاکہ سادہ لوگ اگر گمراہ ہوتے ہیں تو دوسرے جاننے والے لوگ ان کی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ جلسہ اس خاص موضوع پر ہوگا، اور آپ حضرات ہمارے مہمانوں سے بہت تفصیل سے گفتگو سنیں گے۔ بس موقع نہیں ہے، اتنے ہی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اہل سرور، اہل دل